ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور ذاکر اہل بیت الحاج مجاہد حسین رضوی صاحب کے روح کو ایصال فرما دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ نعم المولا و نعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بقية الله في الأرضين۔ روحی وارواح العالمین لہ الفداء ورحمۃ اللہ علی محبیہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزاداران سید الشہداء، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ انبیاء کی 73ویں آیت ہے، جس میں خداوند عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جس کو ہم امام بناتے ہیں، خدا کا بنایا ہوا کون ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جس کو ہم امام بناتے ہیں اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ہمارے امر کی ہدایت کرتے ہیں، ہمارے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم انہیں کار خیر کی وحی کرتے ہیں۔ وہ کار خیر کیا ہے جس کی طرف خداوند عالم وحی فرما رہا ہے؟ اقامت الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرنا۔ یاد رکھیے گا، نمازوں کو پڑھنا اور ہے، نمازوں کو قائم کرنا اور ہے۔ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ دیتے ہیں، اچھے حالات میں زکوٰۃ دینا اور ہے، تنگی میں بھی زکوٰۃ دینا اور ہے، فاقوں پہ فاقے رہ کر یتیم مسکین اور اسیر کو عطا کرنا اور ہے۔ یہ زکوٰۃ عطا کرتے ہیں۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ ہمارے عبادت گزار ہیں۔ یہ عبادت بھی کرتے ہیں تو صرف اور صرف ہمارے لیے عبادت کرتے ہیں، کسی اور کے سامنے سر کو خم نہیں کرتے۔ تو عزیزو، اس آیہ کریمہ کے ذیل میں ہماری گفتگو جاری ہے، جو موضوع لے کر ہم چل رہے ہیں، اور اس سلسلے کی آج تیسری مجلس ہے، وہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام اور ان کی حیات طیبہ۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی میں جو بہت ہی پاکیزہ زندگی، پر نور زندگی، بابرکت زندگی، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ عمل، ایسی مثالی زندگی گزاری ہے، تو ان کے زندگی کے جو خاص خصوصیتیں ہیں
اس لیے کہ ان کی پوری زندگی نمونہ ہے، ان کا اٹھنا بھی، ان کا بیٹھنا بھی، ان کا چلنا بھی، ان کا پھرنا بھی، ان کا بولنا بھی، ان کی رفتار، ان کی گفتار، سب کچھ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ یعنی اگر ہم اپنی زندگی کو ان کے زندگی کی طرح سے گزار دیں گے تو یقین جانیے کہ ہم ویسے بن جائیں گے جیسے اللہ چاہتا ہے۔ خداوند عالم نے ان کو ہمارے لیے مثال اور نمونے کے طور پر بھیجا ہے، اس لیے کہ ہم فرشتوں کو فالو نہیں کر سکتے، ہم جنات کو فالو نہیں کر سکتے، ہم انسان ہیں، ہم خاکی بشر ہیں، ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں جہاں ہر طرح کی چیزیں مہیا ہیں، جہاں شہوت کا غلبہ بھی ہے، خواہشات نفسانی بھی ہیں، جہاں حلال چیزوں کے ساتھ ساتھ حرام چیزوں بھی پائی جاتی ہیں، وہ فراوان ہیں۔ لیکن ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے اسی دنیا میں رہ کر مرضی پروردگار کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، وہ امام زین العابدین امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا۔ اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے فرمایا بلکہ زندگی گزار کے بتایا کہ دیکھو اس دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے کیسے زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو عزیزو، اگر آپ کو یاد ہوگا تو کل میں نے عرض کیا کہ امام کے زندگی کے دو حصوں کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، دو حصوں میں امام کی زندگی کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک کربلا سے پہلے اور ایک کربلا کے بعد۔ امام کی عمر مبارک کربلا میں 23 سال اور کربلا کے بعد تقریباً 34 سال امام زندہ رہے، قید حیات میں رہے۔ تو کربلا کے بعد کی زندگی کے بارے میں میں گفتگو کر رہا تھا امام علیہ السلام کی، کہ کربلا کے بعد جب سے امام سجاد نے امامت کی عظیم ذمہ داری کو سنبھالا ہے، امام نے کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں۔ پیغام کربلا کو پہنچانا یہ بہت عظیم ذمہ داری تھی۔ کربلا میں رہ جاتی اگر امام علیہ السلام نے اس کو دنیا والوں کے لیے پہنچایا نہ ہوتا۔ کوفے کے بازاروں میں، شام کے درباروں میں، مدینے میں جہاں جہاں پہنچے ہیں، یہاں تک کہ قید خانے میں بھی جو لوگ ملنے کے لیے آتے تھے، امام سارے واقعات کو بتاتے تھے۔ گرچہ آپ کو لوگوں کے اکٹھا کرنے کا موقع نہیں ملا، حکومت وقت نے اجازت نہیں دی تھی کہ لوگوں کو جمع کر سکیں، لیکن جب موقع ملا، کثیر مجمع کو دیکھا، تو جہاں جہاں ضرورت پڑی امام نے اپنی شجاعت کا اظہار کیا ہے۔ کرب و بلا کے بعد امام کی شجاعت کے جلووں کو دیکھنا ہے تو ان کے خطبوں میں دیکھیں، ہر طرف شجاعت کے جلوے نظر آتے ہیں۔ میں نے کل کی مجلس میں بھی عرض کیا کہ امام سجاد علیہ السلام نے گرچہ ظاہری طور پر کوئی جنگ نہیں کی، کبھی تلوار کا استعمال نہیں کیا، دشمن کے خلاف تلوار نہیں چلائی، لیکن اپنے زمانے کے سب سے بڑے شجاع تھے۔ میں نے عرض کیا کہ شجاعت صرف قوت بازو کا نام نہیں ہے، صرف تلوار چلانے کا نام نہیں ہے، صرف جنگ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اظہار حق کرنے کا نام شجاعت ہے۔ ظالم کے سامنے اس کے ظلم کو آشکار کرنا یہ شجاعت ہے۔ عزیزو، شجاعت ایک ایسی خوبصورت صفت ہے، یہ صفت قلبی ہے، صفت ایمانی ہے، جس کے اندر جتنا زیادہ ایمان ہوتا ہے اتنا بڑا شجاع ہوتا ہے، جس کے اندر جتنی روحانی طاقت ہوتی ہے اتنا بڑا شجاع ہوتا ہے۔ یہ وہ خصوصیت ہے جو بنی ہاشم کی خاص خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بنی ہاشم کے گھرانے میں، اہل بیت کے گھرانے میں جہاں بہت ساری خصوصیتیں پائی جاتی ہیں، ان خصوصیتوں میں سے 3 خصوصیتیں بہت ہی زیادہ سب میں پائی جاتی ہیں۔ ایک حسن ہے، دوسری چیز شجاعت، اور تیسری چیز سخاوت۔ یہ بنی ہاشم کے گھرانے کے جتنے افراد ہیں یہ سب کے سب حسین، خوبصورت، حسن والے اور سب کے سب شجاع، حق بیانی کرنے والے اور اسی طرح سے سخاوت کرنے والے، راہ خدا میں لٹانے والے، ہر حال میں
قرآن ان کی سخاوت کے قصیدے پڑھ رہا ہے. میں انشاءاللہ اگر ہو سکے تو کل یا پرسوں کی مجلس میں امام زین العابدین کے سخاوت کے کچھ جلوے پیش کروں گا. آج ان کی شجاعت کے سلسلے میں، چونکہ کل بحث جو ہے وہ نامکمل رہ گئی تھی، اسی بحث کو مکمل کرتے ہوئے پھر مجھے آگے چلنا ہے امام علیہ السلام کی حیات طیبہ کے متعلق. تو امام سجاد علیہ السلام نے جو کربلا کے بعد جو شجاعت کا اظہار کیا ہے وہ بے نظیر ہے. اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ امام وہ ہوتا ہے جو اپنے زمانے کا نہ کوئی اس کا مثل ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی نظیر ہوتا ہے، نہ علم میں، نہ شجاعت میں، نہ سخاوت میں، نہ کسی دوسرے صفات حسنہ میں. ایک خطبہ امام علیہ السلام کا کوفے میں اور ایک خطبہ شام میں. دیکھیں ان دو خطبوں میں فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں خطبہ نہیں بیان کروں گا، اس لیے اگر خطبے بیان کروں گا تو ایک پوری مجلس یا بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کی تفسیر اور توضیح وقت لگ جائے گا. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام علیہ السلام نے شجاعت کا کہاں کہاں استعمال کیا. ایک خطبہ کوفے میں اور ایک خطبہ شام میں. کوفے میں کوفیوں کے درمیان، لوگوں کے درمیان، بازار کوفہ میں جہاں لوگوں کا ہجوم تھا، وہاں پر پہچانوایا کہ ہم کون ہیں، ہمارا خاندان کیا ہے، ہمارا حسب و نسب کیا ہے، اور ہماری فضیلتیں کیا ہیں، یہ سب کچھ بتایا اور ظالم کے ظلم کو آشکار کیا اور کوفے والوں کی بے وفائی کو ظاہر کیا کوفے والوں کے سامنے، جس کا اثر یہ ہوا کہ جو لوگ ظالم وقت کی مخالفت نہیں کر رہے تھے، جو جرت نہیں رکھتے تھے یا ہمت جس کے پاس نہیں تھی، ان لوگوں کے پاس ہمت آ گئی ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کی. یہ امام علیہ السلام نے اپنے خطبے سے لوگوں کے اندر ہمت پیدا کر دی ہے. اس کا اثر پورے کوفے میں اور کوفے کے اطراف لوگوں میں ہوا. دیکھیے ایک شجاعت کا نمونہ. دوسرا شجاعت کا نمونہ دربار شام میں، دربار یزید میں، جہاں سب تماشائی ہیں اور خاص امباسیڈرز ہیں، سفراء جمع کیے گئے ہیں، درباری ہیں، خود یزید تخت پر بیٹھا ہوا ہے. ذرا ماحول کو تو سمجھیں، حالات کو سمجھیں. اپنے گھر میں تقریر کرنا اور ہے، یا امام بارگاہ میں، مسجد میں کوئی خطبہ دینا یا تقریر کرنا بہت آسان ہے. اپنے چاہنے والوں کے درمیان تقریر کرنا بہت آسان ہے. ان کے سامنے جو ہے تقریر کر کے داد و تحسین لینا بہت آسان ہے. لیکن دشمنوں کے مجمع میں جہاں ہر طرف دشمن ہوں اور فوجی ہوں، اسلحہ لے کر کھڑے ہوں، درباری ہوں، ظالم وقت ہو، دشمن وقت ہو، اور اپنے باپ کا یعنی پدر بزرگوار کا قاتل ہو، اس کے سامنے خطبہ دینا، اس کی اہمیت کو سمجھیں. یہ شجاعت کی دلیل ہے. امام علیہ السلام نے اس خطبے میں اپنے سارے فضائل بیان کیے، اپنے خاندان کے سلسلے میں بتایا، اپنے حسب و نسب کے سلسلے میں بتایا، اور اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ یزید کون ہے، یزید کی حالت کیا ہے، اس کا حسب و نسب کیا ہے، یہ بھی بتایا. اور ہمارا تعلق کس سے ہے، منا سے کیا ہمارا تعلق ہے، صفا و مروہ سے ہمارا کیا رشتہ ہے، کعبہ سے ہمارا کیا رشتہ ہے، مکے سے ہمارا کیا رشتہ ہے. یہ سب کچھ امام نے آشکار کر دیا. یہ امام علیہ السلام کی شجاعت کا بہترین نمونہ ہے. جس کے بعد اس خطبے کا اثر یہ ہوا کہ پورے دربار میں ہلچل مچ گئی. یزید نے قتل کا ارادہ کیا اور اس کے بعد حکم صادر کیا. لیکن اس ایک خطبے کے اثر کو دیکھیں، اس خطبے کی طاقت کو دیکھیں، امام علیہ السلام کی شجاعت کو دیکھیں کہ یزید کے ارادے کے باوجود، اس کے حکم کے باوجود بھی وہ امام زین العابدین کو اس وقت قتل نہ کر سکا. یہ خود یزید کے شکست کی دلیل ہے اور امام کے کامیابی کی دلیل ہے. اور مجبور ہوا کچھ ہی دن میں انہیں آزاد کرنے کے لیے. یہ امام کی کامیابی کی دلیل ہے. دیکھیں یہ ہے شجاعت. دشمنوں کے مجمع میں، غیروں کے مجمع میں، دربار میں، ظالم کے سامنے اس کے ظلم کو آشکار کرنا، اس کے چہرے پر سے نقاب کو اٹھانا، یہ امام علیہ السلام کی شجاعت کی بہترین دلیل ہے. اس لیے کہ ظالم کے سامنے آواز بلند کرنے کے لیے جرت چاہیے، ہمت چاہیے، شجاعت چاہیے. آج بھی دیکھیں
یہ امام علیہ السلام کی زندگی کی بہترین سیرت ہے، اور ہم سب کا فریضہ ہے کہ جب بھی کہیں ہم یہ دیکھیں یا سنیں کہ کہیں ظلم ہو رہا ہے تو ظالم کے خلاف آواز بلند کریں، مظلوم کی حمایت کریں۔ یہ امام علیہ السلام نے اپنے اس خطبے سے ہم سب کو پیغام دیا ہے، درس دیا ہے۔ اور آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ 59 سے زیادہ کنٹریز ہیں، مسلمان کے ممالک ہیں، دنیا بھر میں کہیں پر بھی ظلم ہوتا ہے۔ آج بھی جو ہے وقت کا یزید موجود ہے، وقت کے ظالم موجود ہیں، ان کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے، ان کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ تک دینے کو گوارا نہیں کرتا، ڈرتے ہیں، خوف ہے کہ کہیں ہماری حکومت کو خطرہ نہ ہو جائے، کہیں ہماری حکومت نہ چھین جائے، ہماری بادشاہت ختم نہ ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر شجاعت نہیں ہے۔ لیکن جس کی رگوں میں امام زین العابدین کا خون دوڑ رہا ہے، جو حقیقی طور پر محب امام ہے، وہ بولتا ہے۔ لبنان سے سید حسن نصر اللہ بولتے ہیں، اسرائیل کے خلاف بولتے ہیں، امریکہ کے خلاف بولتے ہیں۔ بظاہر کوئی حکومت ان کے پاس نہیں ہے، کوئی اقتدار نہیں ہے، کوئی بہت بڑی فوج نہیں ہے، کوئی بہت بڑی طاقت نہیں ہے، کوئی بہت بڑا دنیا کا اسلحہ ان کے پاس نہیں ہے، مختصر سی چھوٹی سی فوج ہے، وہ بھی ایمان کے سہارے میں، اہل بیت کی محبت کے سہارے میں، لیکن ظلم کے خلاف بولتے ہیں، ظالم کے خلاف بولتے ہیں۔ یا رہبر انقلاب آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی بولتے ہیں، یا عراق سے ہمارے مراجع بولتے ہیں، آیت اللہ سیستانی بولتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بولنا ان کا شجاعت ہے، انہیں تلوار چلانے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں جنگ کے میدان میں جا کر بندوق چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا ایک اسٹیٹمنٹ، ان کا ایک حکم یا ان کا ایک فتویٰ ہی حکومتوں کو ہلا دیتا ہے۔ یہ ہے شجاعت جو امام زین العابدین نے کرب و بلا کے بعد جس کا اثر یہ ہوا۔ دیکھیے اس شجاعت کا اثر کیا ہوا۔ امام علیہ السلام کے جو عظیم کارنامے ہیں کرب و بلا کے بعد، 34 سال گرچہ ظالم حکمران نے آپ کو محدود کر دیا تھا، کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، کوئی آپ سے آ کر مل نہیں سکتا تھا، چاروں طرف سے جاسوس بھرے ہوئے تھے، امام کو تقریر کی اجازت نہیں تھی، امام کو خطبے دینے کی اجازت نہیں تھی، امام کو مجلس پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، امام کو درس و تدریس کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن ایسے ماحول میں بھی جو انقلاب، جو کارنامے امام زین العابدین نے کربلا کے بعد انجام دیے ہیں 34 سال کے مدت میں، اس کا اثر یہ ہوا کہ امام پنجم، امام محمد باقر اور امام ششم، امام جعفر صادق علیہ السلام کو نشر علوم آل محمد کا بہترین موقع فراہم ہو گیا۔ یہ جو آپ سنتے ہیں کہ پانچوں امام کو علم پھیلانے کا زیادہ موقع ملا، اس لیے کہ آپ کو کہا جاتا ہے باقر العلوم، علوم کے سمندر کو آپ نے شگافتہ کیا، اور اس سے زیادہ موقع چھٹویں امام، امام جعفر صادق علیہ السلام کو ملا۔ 4000 سے زیادہ شاگردوں کی تربیت فرمائی اور دنیا میں علوم آل محمد کو پھیلایا۔ اور ہمارے پاس بھی جو بہت ساری حدیثیں اور روایات ہیں، قال الباقر قال الصادق، یا امام باقر کی ہیں یا امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہیں، یہ امام سجاد کے انقلاب کا نتیجہ ہے، ان کے کارناموں کا نتیجہ ہے جو کرب و بلا کے بعد امام سجاد نے انجام دیا، جو زمین ہموار کی، جو راہ ہموار کی، جو ماحول بنایا، وہ بہت مختصر سے مدت کے بعد اس کے نتائج اور اس کے ثمرات دنیا والوں کے سامنے آشکار اور ظاہر ہونے لگے۔ یہ ہے امام زین العابدین کی شجاعت۔ ہمارے اندر بھی یہ صفت پیدا ہونی چاہیے۔ مومن ہمیشہ شجاع ہوتا ہے، حق بولتا ہے۔ یہ مت دیکھیے گا کہ میرے ساتھ کتنے لوگ ہیں، تعداد کتنی ہے، تعداد کے بھروسے پہ نہ بولیں، طاقت کے بھروسے پہ نہ بولیں، خاندان کے بھروسے پہ نہ بولیں، دولت اور مال کے بھروسے پہ نہ بولیں، بلکہ حق کے بھروسے پر بولیں۔ حق اگر میرے ساتھ ہے، اگر میں اکیلا بھی ہوں تو مجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر میں حق پر نہ ہوں، پوری دنیا بھی میرا ساتھ دے تو مجھے ڈرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ باطل مٹنے والا ہے اور حق پائیدار رہ جانے والا ہے۔ یہ امام سجاد علیہ السلام کی حیات طیبہ
کرب و بلا کے بعد ایک اور رخ جو امام سجاد کے زمانے میں اور امام کی زندگی میں ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ امام سجاد کی عبادت ہے. یہ بھی ایک نمایاں صفت اور خصوصیت آپ کی زندگی میں دکھائی دیتی ہے. جیسے ہی ہم عبادت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو فوراً امام زین العابدین کا تصور آ جاتا ہے, اور جیسے ہی امام زین العابدین کا نام لیا جاتا ہے عبادت کا تصور, ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. والعبادت السجادیہ, یعنی عبادت کا تصور سے امام سجاد کا تصور پیدا ہو جاتا ہے, اور امام سجاد کے نام سے عبادت کا تصور پیدا ہو جاتا ہے. یہ اتنے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. جس طرح سے جب ہم وفا کہتے ہیں تو جناب عباس کا تصور آ جاتا ہے, اور جب جناب عباس کا نام لیتے ہیں تو وفاداری ذہن میں آ جاتی ہے. اسی طرح سے عبادت ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ زندگی کا کوئی ایک حصہ عبادت میں گزارا ہو, بلکہ پوری زندگی. ہمارا کیا حال ہے؟ جو اچھے مومن ہیں, جو دیندار ہیں, جو عبادت گزار ہیں, ان کا کیا حال ہے کہ زندگی میں تھوڑا سا حصہ اگر عبادت کر لیا ہے تو وہ عبادت گزار کہلاتے ہیں. دن میں اگر 17 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں, یا ذکر خدا انجام دے دیتے ہیں, تلاوت قرآن کر لیتے ہیں, کوئی بھی عبادت انجام دے دیتے ہیں, تو 24 گھنٹوں میں تھوڑا سا وقت عبادت میں بسر ہو جاتا ہے. لیکن پوری زندگی تو عبادت نہیں ہوتی ہے نا. ہمارا اٹھنا بیٹھنا عبادت نہیں ہے, ہمارا سونا عبادت نہیں ہے, ہمارا کھانا پینا عبادت نہیں ہے, ہمارا چلنا پھرنا عبادت نہیں ہے, ہماری باتیں کرنا عبادت نہیں ہے. یہ پوری زندگی عبادت نہیں ہے. زندگی کا کچھ حصہ عبادت ہے اگر عبادت میں انجام دیتے ہیں, پوری زندگی نہیں. لیکن امام سجاد علیہ السلام کی زندگی, پوری زندگی ولادت سے لے کر شہادت تک زندگی کا لمحہ لمحہ عبادت میں بسر ہوا ہے. ایسی عبادت جیسے اللہ چاہتا ہے. آپ کی زندگی کے سلسلے میں ملتا ہے کہ ایک ایک رات میں 1000 رکعت نماز. اللہ اکبر. کوئی سوچ سکتا ہے ایک رات میں اللہ کی 1000 رکعت نماز اللہ کے لیے پڑھے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ مشکل اس لیے ہم کو لگتا ہے کہ ہم امام کو خود سے مقایسہ کرتے ہیں, خود سے کمپیئر کرتے ہیں. جو کام ہم نہیں کر سکتے ہم سمجھتے ہیں کہ امام بھی نہیں کر سکتے. نہیں, ہم اور ہیں, امام اور ہے. میں نے کل خوبصورت حدیث آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچائی تھی, اگر محفوظ ہے آپ کے اذہان میں, کہ دیکھو امام وہ ہوتا ہے کہ لیس لہ مثل ولا نظیر ولا یوجد لہ بدل. اس کا کوئی مثل نہیں ہوتا, اس کا کوئی نظیر نہیں ہوتا, اس کا کوئی بدل نہیں ہوتا, اس کی جگہ کوئی لے نہیں سکتا. جب ہم کچھ نہیں کر سکتے اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام بھی نہیں کر سکتے. ہم کہاں اور امام کہاں. اس کا اختیار سب کائنات کے ذرے ذرے پر ہوتا ہے, اور جب وہ عبادت میں لگ جاتے ہیں تو ذرہ برابر انہیں تھکن کا احساس نہیں ہوتا. یہ عشق ہے, عشق پروردگار ہے, عشق کی دنیا اور ہے. ہم نے یہ عشق کو چکائی نہیں ہے, مودت تک مرحلے میں پہنچے ہی نہیں ہیں, ابھی ہم ابتدائی مرحلے میں ہیں. 17 رکعت نماز پڑھ لی تو بس ہم خوش ہو جاتے ہیں. یا اگر 51 رکعت کسی مومن نے, اس لیے کہ مومن کے صفات میں سے ایک صفت جو زیارت اربعین میں امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا ہے وہ یہ کہ روزانہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہے. اگر 51 رکعت نماز پڑھنے کا کوئی پابند ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے. یعنی جس امام کا ماننے والا ہے وہ کون ہے امام؟ ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھنے والا, اور ان کا چاہنے والا روزانہ 51 رکعت نماز نہ پڑھے تو یہ افسوس کی بات نہیں ہے. اللہ اکبر. اور یہ عبادت جو ہے عادت کی بنیاد پر نہیں ہے. انسان کو کسی چیز کی عادت ہو جاتی ہے تو وہ عادت کی بنا پر کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. ہم روزمرہ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی جب کسی چیز کی عادت ہو جاتی ہے تو وہ کام انجام دینے پر انسان مجبور ہو جاتا ہے. نہیں, عادت کی بنیاد پر عبادت کرنا اور ہے, معرفت کے ساتھ عبادت کرنا اور ہے. امام سجاد نے اپنی پوری زندگی جو عبادت میں گزاری ہے معرفت کے ساتھ,
اگر ان کے معرفت کے لیول کو سمجھنا ہے تو میں نمونہ، اس لیے کہ ہم امام کو سمجھ نہیں سکتے، ساری زندگی کوشش کریں، اسی کوشش کی راہ میں زندگی بسر ہو جائے گی۔ امام سجاد کی 15 مناجات ہیں، جس کو مناجات 15 کہا جاتا ہے۔ 15 مناجاتیں ہیں، شکر کرنے والوں کی مناجات، توبہ کرنے والوں کی مناجات، ذکر کرنے والوں کی مناجات، خوف کرنے والوں کی مناجات، یہ الگ الگ مناجات ہیں جس کو شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجناح میں بھی تحریر کیا ہے، پڑھیے گا۔ ایک ایک مناجات معرفت سے بھرا ہوا سمندر ہے، خزانہ ہے۔ دنیا کے کسی بھی عالم کے پاس، کسی بھی شخص کے پاس اتنا بڑا علم کا خزانہ، دعاؤں کا خزانہ نہیں ملے گا جو امام سجاد نے ہمیں عطا کیا ہے۔ قدر کریں۔ اگر آپ سننا چاہیں تو کبھی انشاءاللہ مناجات 15 پہ مستقل مجلسیں ہونی چاہیے، ایک ایک مناجات پہ ایک ایک مجلس، مناجات کی تشریح اور توضیح، شکر کرنے والا کس طرح سے خدا کا شکر ادا کرے، ذکر کرنے والا خدا کا کس طرح سے ذکر کرے، توبہ کرنے والا کس طرح سے خدا کی بارگاہ میں پہنچ کر توبہ کرے، یہ سب مفصل بحث ہے۔ ان 15 مناجاتوں میں، مناجات 15 میں ایک مناجات ہے مناجات الذاکرین، اللہ کا ذکر کرنے والوں کی مناجات۔ اس مناجات کے 2 جملے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ اسی سے اندازہ کریں کہ امام علیہ السلام کی معرفت کی حد کیا ہے، ان کی کتنی عظیم لیول ہے ان کی معرفت کا، اور جو عبادت انجام دی ہے وہ پوری معرفت کے ساتھ۔ خدا کی بارگاہ میں پہنچ کر فرماتے ہیں، پروردگار اگر تو نے مجھے ذکر کرنے کا حکم نہ دیا ہوتا تو میں ذکر نہ کرتا۔ اللہ اکبر۔ اگر تو نے مجھے ذکر کرنے کا حکم نہ دیا ہوتا تو میں تیرا ذکر نہ کرتا، اس لیے کہ میں ذکر کرتا ہوں اپنی مقدور کے مطابق، اس سے تیرا حق ادا نہیں ہوتا۔ یعنی میں جتنا بھی ذکر کرتا جاتا ہوں اس سے حق ادا نہیں ہوتا، تو پھر ذکر کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ لیکن چونکہ تو نے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے لہٰذا میں ذکر کر رہا ہوں۔ یہ معرفت امام علیہ السلام کی ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا جملہ فرماتے ہیں، پروردگار اگر تو نے دعا کرنے کا حکم نہ دیا ہوتا تو میں دعا بھی نہ مانگتا، اس لیے کہ دعا کو تیرے ارادے میں خلل سمجھتا ہوں۔ مجھے کیا حق ہے کہ میں تیری بارگاہ میں پہنچ کر یہ کہوں کہ مجھے یہ دے، یہ نہ دے، یہ دے، یہ نہ دے۔ دعاؤں میں اکثر یہ ہوتا ہے نا، ہم خدا کے پاس پہنچ کے گویا ایک قسم کا حکم کرتے ہیں، آرڈر کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، یہ دے، یہ نہ دے، یہ دے، یعنی گویا ایک ارادہ الہی میں خلل ہے، لیکن خداوند عالم نے اس کے باوجود بھی ہمیں یہ حق دیا ہے، بلکہ حکم دیا ہے کہ تم مانگو، تم دعا کرو۔ امام سجاد فرماتے ہیں، اے خدا اگر تو نے دعا کا حکم بھی نہ دیا ہوتا تو میں دعا نہ کرتا، اس لیے کہ دعا کرنے کو تیرے ارادے میں خلل سمجھتا ہوں، لیکن چونکہ دعا کرنے کا حکم دیا ہے لہذا دعا کر رہا ہوں، اور ویسے دعا کی جیسے دعا کرنے کا حق ہے۔ یہ ہے معرفت کے ساتھ دعا کرنا، یہ ہے معرفت کے ساتھ عبادت کرنا۔ آپ ان کی عبادت کو سمجھیں، یوں ہی ان کا لقب زین العابدین نہیں ہو گیا۔ ساری زندگی بھر انسان عبادت کرتا ہے تو عابد کہلاتا ہے۔ عابد کہلانا خود ایک ٹائٹل ہے، ایک لقب ہے۔ ہر آدمی کو عابد نہیں کہتے، جو عبادت گزار ہوتا ہے اسے ہی عابد کہا جاتا ہے، لیکن زین العابدین بننا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ صرف دوستوں نے نہیں ٹائٹل دیا ہے بلکہ دشمنوں نے بھی اس کا اقرار کیا ہے۔ میں نے پہلی مجلس میں بھی عرض کیا کہ رسول اللہ نے اپنی طرف سے یہ لقب دیا ہے کہ جب امام حسین کا بیٹا ہوگا اس کا نام علی ابن الحسین ہوگا اور اس کا لقب زین العابدین ہوگا، جس کی عبادت پر مجھے فخر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ زین العابدین ہے اور یہ سید الساجدین ہیں، سجدہ گزاروں کے سردار اور سید۔ اب آئیے تاریخ کا مطالعہ کریں، قرآن کی طرف چلیے، دیکھیے عابد کون ہیں، عبادت گزار ہیں کون ہیں۔ قرآن نے کس کس کو عبادت گزاروں کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ جب آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ خداوند عالم نے انبیاء کو عابدین کی صف میں رکھا ہے، عبادت گزاروں کی صف میں شامل کیا ہے، اور فرشتوں کو، ملائکہ کو ساجدین کی صف میں رکھا ہے، ساجدین کی فہرست میں رکھا ہے۔ اب امام زین العابدین کا
کی عظمت کو سمجھیے گا کہ انبیاء کی بزم میں لے جائیں گے، عابدین کی بزم میں لے جائیں گے تو یہ زین العابدین ہے، فرشتوں کی بزم میں لے جائیں گے، ساجدین کی بزم میں لے جائیں گے تو یہ سید الساجدین ہیں۔ اللہ اکبر۔ نہ ان کی عبادت تک کوئی پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی ان کے سجدوں تک کوئی پہنچ سکتا ہے، اور جو عبادت انجام دی ہے پورے معرفت کے ساتھ، حضور قلبی کے ساتھ، اس لیے کہ عبادت کا وزن یہ ہوتا ہے کہ جب انسان پورے حضور قلب کے ساتھ، پورے توجہ کے ساتھ، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت انجام دے۔ ہماری عبادتیں جو ہے عبادت کہلانے کے قابل نہیں ہیں، ہماری نمازیں اسے نماز کہا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ جب ہم نیت کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو ساری دنیا کی چیزیں اسی نماز میں آ جاتی ہیں، ہر چیز کا خیال، ہر چیز کا خیال۔ جیسے ہی ہم نے 2 رکعت نماز کی نیت کی اور تکبیرۃ الاحرام کہا، اب ذہن غائب، نماز سے غافل ہو گیا، نماز سے دور ہو گیا، ہر چیز یاد آنے لگی۔ ہمارے استاد اکثر کہتے تھے کہ انسان کو نماز میں ہر چیز یاد آتی ہے سوائے خدا کے۔ آپ خود تجربہ کر کے دیکھیں، ہمیں نماز میں ہر چیز یاد آتی ہے، صرف جو چیز یاد نہیں آتی وہ خدا، اور نماز یوں ہی مکمل ہو جاتی ہے۔ لیکن امام سجاد کی نمازوں کا حال دیکھیے کہ جب نماز کے لیے تیار ہوتے ہیں، وضو کے لیے پانی حاضر کیا جاتا ہے تو ہاتھ اور پیر جو ہے کانپتے ہوئے نظر آتے ہیں، چہرے کا رنگ جو ہے زرد ہو جاتا ہے، چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ عظمت الہی کا احساس ہے، ہیبت الہی کا احساس ہے، خوف خدا کا یہ عالم ہے کہ میں کس کی بارگاہ میں حاضر کیا جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور وضو کرنے کے بعد جب مصلی عبادت میں کھڑے ہوتے ہیں اور جب نماز شروع کرتے ہیں تو ان کے حضور قلبی کا عالم یہ ہے کہ ذرہ برابر بھی کسی اور کی طرف توجہ نہیں جاتی، ادھر ادھر رخ جاتا ہی نہیں ہے۔ چنانچہ تاریخ میں یہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ امام سجاد نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے گھر ہی کے پاس کوئی بچہ، گھر کا ہی بچہ یا پتہ نہیں یا پڑوسی کا کسی کا بچہ جو ہے وہ کنویں میں گر گیا، مجمع جمع ہو گیا، چیخ و پکار کی آوازیں بلند ہو گئیں، ہنگامہ ہو گیا، لیکن امام کی نماز میں ذرہ برابر خلل نہیں ہوا۔ لوگ پہنچے اور پہنچ کر اس بچے کو کنویں سے نکالا، اور اس کے بعد جب نماز مکمل ہوئی تو امام کے پاس جا کر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کو خبر نہیں؟ امام نے کہا کوئی خبر نہیں، اتنی چیخ و پکار، اتنی آوازیں، لیکن جب نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں تو سوائے خدا کے کوئی چیز یاد نہیں رہ جاتی۔ اور ایک واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے گھر میں جب آپ نماز میں مصروف تھے تو گھر میں آگ لگ گئی تھی، اس آگ کے لگنے کا بھی احساس نہیں ہوا، امام حالت نماز میں ہیں، اپنی پوری توجہ کو خدا کی طرف۔ یہ ہے عبادت۔ جب انسان اس طرح سے عبادت انجام دیتا ہے تو خداوند عالم ایسے عبادت گزاروں کو کہتا ہے کہ یہ یقیناً زین العابدین ہیں۔ میں بہت مختصر آپ کی عبادت کا تذکرہ، ایک کنیز سے جب پوچھا گیا جو امام سجاد کے گھر میں رہتی تھی، ان کی خدمت گزار تھی، بتا امام سجاد کے بارے میں تو کیا جانتی ہے؟ تو اس نے جواب میں یہ کہا کہ بتاؤ، میں تفصیل سے بتاؤں یا مختصر بتاؤں، ڈیٹیل بتاؤں یا شارٹ؟ پوچھنے والے نے پوچھا کہ نہیں، بس مختصر 1-2 جملے میں امام کی فضیلت کو بیان کر، کہ امام کی فضیلت کیا ہے۔ تو اس نے بتایا کہ امام کی فضیلت یہ ہے کہ دن میں کبھی میں نے ان کے لیے دسترخوان نہیں بچھایا اور رات میں کبھی ان کے لیے بستر نہیں بچھایا۔ دسترخوان کی کس کو ضرورت ہوتی ہے؟ جو کھانا چاہتا ہے، جو روزانہ روزے رہتا ہو، اسے پھر دسترخوان کی کیا ضرورت ہے؟ جو رات بھر مصلی عبادت میں کھڑے ہو کر اللہ کے حضور میں عبادت کرتا ہو، اسے پھر بستر کی کیا ضرورت ہے؟ رات عبادت میں بسر ہوتی ہے اور دن روزے۔ اس طرح سے عبادت پروردگار میں زندگی گزاری ہے، یہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔
فضیلتوں کو بیان کرنے کا، ان کے صفات اور ان کی خصوصیت کو اور ان کے حیات طیبہ کے گوشوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی زندگی میں ان کی زندگی کو اتارنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ راوی کہتا ہے کہ جب میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ امام سجاد سجدے میں ہیں تو میں قریب گیا کہ دیکھیں کیا ذکر انجام دے رہے ہیں، کون سا ذکر ہے جو پڑھ رہے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں امام کے قریب گیا، میں سنتا رہا، امام اپنا سر سجدے میں رکھے ہوئے ہیں اور ذکر خدا انجام دے رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ عبودیتا و رقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا۔ میں نے جب گننا شروع کیا تو امام علیہ السلام نے ایک سجدے میں 1000 مرتبہ اس ذکر کو پڑھا، اسی لیے ان کا لقب بنا ہے سجاد، سید الساجدین۔ عزیزو، کثرت سجود سے سجاد نہیں بنا ہے، سجدوں کی کثرت سے نہیں، بلکہ سجدوں کے معیار کو امام سجاد نے اتنا بلند کر دیا کہ لقب ہی سجاد ہو گیا۔ عام حالات میں سجدے کرنا اور ہے، قید خانے میں سجدے کرنا اور ہے، آزادی کے وقت سجدے کرنا اور ہے، اسیری کے وقت سجدے کرنا اور ہے، صحت و سلامتی میں سجدے کرنا اور ہے، بیماری میں سجدے کرنا اور ہے، سب کچھ ملنے پر سجدے کرنا اور ہے، سب کچھ لٹ جانے کے باوجود بھی سجدے کرنا اور ہے۔ یہ امام زین العابدین کا عمل ہے، یہ ان کی حیات طیبہ ہے۔ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں۔ سب کچھ لٹ گیا، خیمے بھی جلا دیے گئے، بچے بھوکے بھی ہیں اور پیاسے بھی ہیں، یہاں تک کہ سامان سب کچھ لوٹ لیا گیا ہے، بیویوں کے سروں سے چادریں بھی چھن گئی ہیں، لیکن سجدوں میں کبھی کمی نہیں آئی۔ شام غریباں بھی سجدہ کیا ہے، اور یہ وہ مصیبتیں ہیں جس کو زندگی بھر امام یاد کر کے روتے تھے۔ کربلا کی وہ کون کون سی مصیبتیں ہیں جس کو یاد کر کے ہمارا امام زندگی کی آخری سانس تک گریا کرتا رہا ہے۔ عزیزو، امام سجاد کے زمانے ہی میں جب جناب مختار نے قیام کیا اور قاتلین حسین کا ایک ایک کر کے بدلہ لینا شروع کیا، گرفتار کرتے تھے قاتلین حسین کو اور اس کے بعد ان سے بدلہ لیتے تھے، تو یہ خبر امام سجاد کو ملتی تھی کہ آج عمر سعد پکڑا گیا ہے، آج ابن زیاد گرفتار کر لیا گیا ہے، تو بار بار امام سجاد پوچھتے تھے بتاؤ کیا ہرملہ بھی گرفتار کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ جب امام کو بتایا گیا کہ ہاں مختار نے ہرملہ کو بھی گرفتار کیا، تو علماء بیان کرتے ہیں کہ امام کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ دکھائی دی، اس لیے کہ ہرملہ نے جو ظلم کیا ہے وہ قابل فراموش نہیں ہے، انسان سوچ کر رونے لگتا ہے۔ جب جناب مختار نے ہرملہ کو گرفتار کیا تو ہرملہ سے خود پوچھا امام جناب مختار نے، بتا تو نے کربلا میں کیا کارنامہ انجام دیا؟ ہرملہ کہتا ہے مختار نہ پوچھ، تم برداشت نہیں کر سکو گے، مختار نہ پوچھو۔ جب جناب مختار نے اصرار کیا تو ہرملہ بتاتا ہے کہ مختار میں جب کربلا گیا تھا تو 6 تیر ساتھ میں لے کر گیا تھا، لیکن میرے 3 تیر بہت کام آئے، میں نے یہ تینوں تیروں کو اچھی طریقے سے استعمال کیا، تم اس کو سن کر برداشت نہیں کر سکو گے۔ مختار نے اصرار کیا تو ہرملہ بتاتا ہے کہ پہلا تیر میں نے اس وقت چلایا کہ جب عباس علمدار مشکیزے میں پانی بھر کے فرات سے خیموں کی طرف جا رہے تھے تو ایک شخص نے دایاں ہاتھ قلم کر دیا، دوسرے شخص نے بایاں ہاتھ قلم کر دیا۔ اس وقت عباس نے مشکیزے کو اپنے دانتوں پہ سنبھالا اور ایک تیر چلا جس کی وجہ سے مشکیزہ بھی چھت گیا، پانی بہہ گیا، عباس کی امید بھی پانی میں بہہ گئی۔
میں نے دیکھا کہ عباس ابھی گھوڑے پر ہیں، میں نے اس وقت تیر چلایا، اور جو تیر چلایا وہ عباس کی آنکھ میں لگا، جس کی بعد عباس گھوڑے پر سنبھل نہ سکے اور اس کے بعد گھوڑے پر سے زمین پر آ گئے۔ اس کے بعد مختار نے پوچھا، بتا حرملہ تو نے دوسرا تیر کب استعمال کیا؟ تاریخ کہتی ہے حرملہ نے پھر کہا، مختار نہ پوچھ، تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ جناب مختار نے اصرار کیا۔ حرملہ نے بتایا کہ دوسرا تیر میں نے اس وقت استعمال کیا جب ابا کے دامن میں حسین اپنے ننھے اصغر کو چھپا کے لائے تھے اور سوال آب کیا تھا۔ اس وقت غربت کا ایسا عالم تھا کہ اشقیاء منہ پھیر پھیر کے رو رہے تھے۔ اتنے میں عمر سعد نے مجھ سے کہا، اے حرملہ کیا کھڑا دیکھتا ہے، اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ اس وقت میں نے کمان میں تیر رکھا، اب جو تیر چلانا چاہا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک نقاب پوش بی بی اپنی گردن اس بچے کے گردن میں رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے، حرملہ میرا بچہ پیاسا ہے، رحم کر۔ تیسری مرتبہ میں نے کمان میں تیر رکھا اور پوری طاقت کے ساتھ جو تیر چلایا، تیر کا وزن بہت زیادہ تھا، بچے کا وزن کم تھا۔ میں نے تیر چلایا، مختار میں کیسے بیان کروں، فَذُبِحَا مِنَ الْأُذْنِ إِلَى الْأُذْنِ، تیر کا چلنا تھا کہ بچے کا گلا کان سے کان تک کٹ گیا۔ اور اس کے بعد جناب مختار نے روتے ہوئے پوچھا، حرملہ بتا تیرا تیسرا تیر کب استعمال میں آیا؟ حرملہ کہتا ہے، مختار نہ پوچھ، برداشت نہ کر سکے گا۔ جناب مختار نے اصرار کیا۔ حرملہ بیان کرتا ہے کہ میرا تیسرا تیر بہت کام آیا۔ عصر عاشور جب حسین مقتل میں آئے تھے، جب آخری وقت چاروں طرف سے فوجیوں نے حسین کو گھیر لیا تھا، کوئی تیر مارتا تھا، کوئی تلوار، کوئی نیزہ مارتا تھا، اور جس کسی کے پاس کوئی اسلحہ نہ تھا وہ پتھر حسین کی طرف پھینکتا تھا۔ حسین گھوڑے پر ڈگمگاتے رہے۔ اس وقت مجھے یاد آیا، میں نے کمان میں تیر رکھا، تیر چلا اور اس کے بعد حسین کی پیشانی پر لگا، حسین کی پیشانی زخمی ہوئی، جس کے بعد حسین گھوڑے پر سنبھل نہ سکے۔ عزادارو، یہ حسین کی وہ مصیبت تھی کہ اب کس کو مدد کے لیے آواز دیتے؟ نہ عباس، نہ علمدار، نہ اکبر، نہ قاسم، عجب نہیں جنت البقیع کا رخ کیا ہو اور اپنی ماں کو مدد کے لیے آواز دی ہو۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگار جو واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما، ہمارے ان آنسوؤں کو رومال فاطمہ میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار ہم کو دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما۔ پروردگار جو واسطہ محمد والے محمد کا جو بھی بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل عنایت فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آخر میں ایک مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور الحاج میر مجاہد حسین رضوی صاحب کے روح کو ایصال فرما دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن